अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जो था वो 21 वीडियो इस पर हमने बनाई हैं, और इसमें जो सबसे एंड वाली जो वीडियो थी जिसमें जादू और जिन्नात के हवाले से एक टेस्ट और जादू और जिन्नात का इलाज बताया गया था। इसके अलावा भी बाकी जो वीडियोस थी उनमें भी बहुत सारे लोगों ने, आप हज़रात ने उसको बहुत पसंद किया, बहुत फ़ायदा हुआ, और हमें यकीन माने मुझे बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़कर कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, और आपकी दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हैं, और आपकी दुआओं से बड़ी खुशी होती है कि जब आप हमें दुआएं देते हैं, और इससे जो है हमारा हौसला भी बढ़ता है। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनके नीचे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए, कुछ ने सवालात पूछे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं चंद एक जो आपके पूछे गए सवालात हैं उनके जवाबात कह लें या उसकी मज़ीद वजाहत कह लें वो देने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर सी वीडियो है। एक सवाल किसी ने बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा जो लोग नीचे कमेंट करते हैं मेरी वीडियोज़ के नीचे, वो ये है कि अपना मोबाइल नंबर दें। तो देखें, मोबाइल नंबर की बात ये है ना कि मोबाइल नंबर जो है देना ज़रा मुश्किल इसलिए है कि मोबाइल नंबर जब दिया जाता है तो उसको ज़ाहिर बात है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के पास वो नंबर चला जाता है, और फिर सारा दिन कॉलें आती रहती हैं, और इतनी कह लें कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इतनी ज़्यादा कॉलें जो है वो सुन सकूं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, मेरा इरादा ज़रूर है इस तरह का कि इसके लिए मैं एक स्पेशल नंबर जो है अलग से एक सिम कह लें या अलग से एक नंबर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द वो मैं आपको दूँगा, और उसका फिर एक टाइम होगा। उस टाइम पर 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे जो भी एक टाइम सुबह या शाम को हम मुकर्रर कर लेंगे, और वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, और उस नंबर पर आप कॉल करेंगे और उसके जो भी आप पूछना चाहेंगे और मेरे इल्म में जो हुआ मैं आपको बता दिया करूंगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर के हवाले से हाँ, अभी आप वक्ती तौर पर आप ये कर सकते हैं कि मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक की पेज ID का लिंक दिया होता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है मेरी फेसबुक की वीडियो का, तो वहाँ पर उस वीडियो कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे फेसबुक के मैसेंजर पर जाकर वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी जो बात होगी उसके आपके साथ बातचीत कर लूँगा, आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है जी। दूसरा सवाल जो एक बहुत ज़्यादा पूछा गया वो वीडियो नंबर 21 के मुताल्लिक़ है, जो सबसे आखिरी वीडियो है। वो ये है कि उसमें मैंने जो अमल बताया है, यानी जो टेस्ट करने के हवाले से कि आप जादू का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, फिर उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, जो अमल मैंने बताया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आया ये अमल हम ख़ुद भी कर सकते हैं। तो भाई ये अमल बताने का मकसद यही है कि आप करें इसको, इसीलिए तो बताया कि आपने अमल ख़ुद करना है और आपने ख़ुद ही करना है, किसी और से करवाने की क्या ज़रूरत है। आप हर अमल इंसान को ख़ुद करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है जादू हुआ तो आपको जो फरिश्तों ने ये अमल बताया, और सूरह मुअव्वज़तैन जो आखिरी 2 सूरतें हैं ये आप पर नाज़िल हुई, तो ये आपने ख़ुद पढ़ी और ख़ुद जो है इनको पढ़ा और इनके ज़रिए वो जादू का तोड़ किया। तो ये अमल असल में तो ख़ुद करने के लिए होता है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है किसी की, कोई है ही अनपढ़, उसको सूरतें ही नहीं आती, या बच्चा है मसलन, ज़ाहिर है बच्चा नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो उसको फिर कोई और आदमी पढ़ कर उसको दम कर ले, बच्चे को दम कर ले, तो वो उस होता है जो खुद पढ़ सकता है तो उसको खुद ही पढ़ना चाहिए। एक तीसरा जो है सवाल जो था वो ये था, बहुत ज़्यादा जो लोगों ने पूछा इसी वीडियो के नीचे कि जी हमें ये अमल करने की इजाज़त है। ये बड़ा अजीब सवाल था। भाई अमल करने में इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी लोगों के अंदर फैली हुई है कि जी अमल जो है वो बग़ैर इजाज़त के, किसी अमल की इजाज़त के बग़ैर जो है वो असर नहीं करता। तो ये बात याद रखें, ये सारा पैसा कमाने का एक ढंग बनाया हुआ है अमलीन ने, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान की आयत हो या वो अमल जो कुरान में आया है, यानी कुरान की आयत है, या वो अमल जो हदीस में आया है, या हदीस की कोई दुआ है, तो कुरान और हदीस की जो दुआएं हैं इनको पढ़ने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी की मिल्कियत नहीं है, इनके कोई कॉपीराइट नहीं है कि कोई आपको इजाज़त देगा तो उसकी इजाज़त से आप पढ़ेंगे। नहीं, कुरान हर मुसलमान के लिए है, हदीस हर मुसलमान के लिए है, दुआएं सब के लिए हैं। तो इसमें ये उसूल याद रखें कि कुरान और हदीस की दुआएं पढ़ने या ये जो अमल इस तरह के बताए जाते हैं या ज़िक्र अज़कार करने में किसी की इजाज़त की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप अमल ख़ुद ही करें। तो ये जितने भी अमाल हैं इनको आप ख़ुद करें, रोज़ाना करें, अपना मामूल बनाएं। सुबह शाम मुअव्वज़तैन जो हैं इनका विर्द करें, इनको पढ़ें, और अपनी तस्बीहात पढ़ें रोज़ाना की। और ज़ाहिर आप दूसरे किसी से कराएंगे तो वो कितना करेगा आपके लिए? वो इतना ही करेगा, आपसे 5000 रुपये लेगा और एक दफ़ा कर लेगा, बस दोबारा तो नहीं करेगा। तो आप पैसा भी लगाएंगे और वो दूसरा करेगा भी नहीं। पहली बात तो ये करेगा ही नहीं, वैसे ही 5000 रुपये ले लेगा और आपसे कहेगा चलो जी मैंने कर लिया, वैसे ही एक ढंग बनाया होता है। तो एक तो ये कि आप ख़ुद करें, रोज़ाना करें,
اور بار بار کریں، اپنی عادت بنائیں۔ یہ موذرین جو ہے اس کا حکم ہے، اس کی جو ہے صبح شام اس کی تسبیحات، باقی جو ذکر اذکار ہیں ان کا اپنا معمول بنائیں۔ تو یہ اس بات کو بھول جائیں کہ کوئی اور آپ کے لیے کرے گا اور آپ جو ہے آرام سے مزے لے کر بیٹھیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی اس پر بھی ایسا بھی کیا کہ آپ کو جب بھوک لگتی ہے یا آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا اس طرح بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کما کے لا کے دے گا؟ نہیں، آپ خود اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کسی کے سہارے پر تو نہیں بیٹھے ہوتے۔ بیٹھے بھی ہوں تو کچھ عرصے تک بیٹھے رہیں گے، آخر کوئی آپ کو جو ہے وہ اس طرح تو ساری زندگی کرے گا۔ تو بالکل اسی طرح یہ اعمال بھی آپ نے خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جی ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے اسی میں ویڈیو کے نیچے کہ جی اس ویڈیو میں آپ نے جادو کا علاج تو بتایا، جنات کا علاج نہیں بتایا۔ تو بھائی جنات کا بھی علاج یہی ہے، آیت الکرسی جنات کا علاج ہے، اس میں نے آیت الکرسی کا بتایا ہے۔ یہ معوذتین جو ہیں خاص طور پر سورۃ الناس جو ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سورۃ الناس جو ہے یہ جنات کا علاج ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا ورد جو ہے یہ جنات کا علاج ہے۔ تو یہ جو عمل میں نے بتایا ہے جادو کا بھی علاج ہے اور یہ جنات کا بھی علاج ہے۔ یاد رکھیں، جادو ہو یا جنات ہوں، ان چیزوں کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو بے نمازی ہوتے ہیں یا جو اکثر ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، زیادہ تر کپڑے ان کے ناپاک رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ کپڑوں کو پاک رکھیں، کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھو کر پاک کر لیں یا دوسرے صاف پہن لیں، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ اکثر اوقات آپ باوضو رہا کریں۔ چلیں کسی وقت مجبوری میں نہ ہو تو ٹھیک ہے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو یہ ان چیزوں کا اگر آپ اپنا معمول رکھیں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ پر اس قسم کی چیزیں، جادو اور جنات، ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوں گے، نہ آپ پر ہوں گے، نہ آپ کے گھر میں ہوں گے، نہ آپ کے بچوں پر ہوں گے۔ تو یہ پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا یہ بہت جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح جی ایک اور سوال ہے جو کسی نے پوچھا ہے، ایک اور سوال جو کسی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جی نمبروں والے تعویذ جو ہے، میں نے ظاہر اس میں بتایا کہ نمبر جو ہے اکثر یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اس سے مراد ہے، تو کچھ عبارات کو کوڈ ورڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جادوگر، شیاطین کے پجاری اور شیطان کی پوجا کرنے والے یہ شیطان کی تعریف میں یا شیطان کی عبادت میں کچھ جو کلمات ہوتے ہیں ان کو کوڈ ورڈ میں تبدیل کر کے دے دیتے ہیں، اسی سے جادو ہوتا ہے، تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو کسی نے مجھے کمنٹ میں پوچھا جی یہ کوڈ ورڈ والے یا نمبروں والے تعویذ تو علماء بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ بھی غلط کرتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس کا آسان سا جواب تو یہی ہے کہ کوڈ ورڈ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ یہ نمبر جو نمبروں والا تعویذ ہے یہ کس چیز کا کوڈ ورڈ ہے، اس کی ڈی کوڈنگ آپ نہیں کر سکتے، تو اس تعویذ کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پتہ ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک مشہور کتاب جو ایک عالم دین کی لکھی ہوئی ہے اور مشہور کتاب ہے تعویذات کی، اس کے آخری صفحے پر میں نے تعویذ کا نقش جو ہے اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا ہے، مجھے اب یاد نہیں کون سی نمبر ویڈیو میں، اس میں نے دکھایا ہے کہ وہ واضح طور پر انسان ایک شکل بنی ہوئی ہے، اس کے سینگ بنے ہوئے ہیں، یعنی شیطان کا نقش بنا ہوا ہے اور لکھی ہوئی ایک عالم دین کی ہے۔ اب وہ عالم دین نے ظاہر بات ہے انہوں نے بھی پیچھے کسی سے سنا تو انہوں نے تحقیق نہیں کی، بس پیچھے سے نقل کر کے آگے اپنی کتاب میں نقل کر دیا۔ تو آج کل کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ کتابیں اٹھاتے ہیں اور اس میں سے بس دیکھا جی فلاں چیز کا تعویذ اور وہ نقش بنا کر دے دیا۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی کوڈنگ ہے یہ۔ تو اس لیے علماء بھی اگر دیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کیا پتہ وہ کس چیز کی کوڈنگ ہے اور کیا اس کو ڈی کوڈ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے اس احتیاط ہی کرنی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ویسے بھی اس طرح نمبرنگ کے ساتھ تعویذ دینا یا کرنا یہ بھی کوئی اسلامی طریقہ تو نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہمیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے اس وقت سے، بلکہ اس کے بعد تک بھی بہت عرصے تک اس چیز کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس طرح نمبروں کے اندر جو ہے وہ اس قرآن کی آیات کو یا حدیث کو کنورٹ کر کے جو ہے لکھ کر دیا جائے۔ یعنی اس میں اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے نمبروں کے اندر لکھنے کا۔ جب ایک چیز آپ سیدھے طور پر لکھ سکتے ہیں تو اس کو نمبروں کے اندر کنورٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں نجومیوں نے اور جادوگروں نے جو تعویذات اس طرح لکھے تو بعد میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ نجومیوں نے ہی مشہور کر دیں کہ یہ جی فلاں صورت کا ہے، یہ فلاں ہو سکتا ہے بعض کوڈنگ صحیح بھی ہو، صورتوں کی بھی ہو، لیکن جب ایک چیز کا ہمیں کنفرم پتہ نہیں ہے کہ کوڈنگ یہ صورت کی ہے، قرآن کی آیت کی ہے، حدیث کی ہے یا کسی شیطانی جملے کی ہے، تو ہمیں اس سے احتیاط کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جی ایک میری ویڈیو ہے غالباً 4 نمبر یا 5 نمبر ویڈیو ہے جس میں میں نے یہ سیفی جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ ان کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں ایک طرف ساؤنڈ سسٹم پر نعت خوان کھڑے ہوتے ہیں اور
وہ جو ایک خصوصی قسم کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے وہ لگا کر جو ہے وہ اپنے گلے سے آواز نکالتے ہیں اور اس پر لوگ جھومتے ہیں، اور یہ سیفی پیر جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے اور 2-3 اس سائڈ پہ 2-3 اس سائڈ پہ کچھ بیٹھے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری شعبدہ بازی ہے اور یہ قوت خیالیہ ہے، یعنی یہ پریکٹس کر کے ہر بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے کہ انسان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ تو یہ سارے اس قوت خیالیہ کے ذریعے جو ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں جدھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ 5-7 آدمی اپنا خیال وہ آنے والا جو ہوتا ہے اسلام کرنے کے لیے آتا ہے اس پہ ڈالتے ہیں اور اس کو ایک زوردار سا جھٹکا سا لگتا ہے اور چھلانگ مار کے وہ پیچھے گر جاتا ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی یہ تو وجد ہے، یہ اللہ کے ذکر سے لوگ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کمنٹ میں بھی جواب دیا اور یہاں پر بھی میں کہتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ لوگوں کو وجد میں لاتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملا کر اس طرح وجد میں آئے کہ انہوں نے ایسے کلابازی مار کے پیچھے جا کے گرے ہوں اور سمجھ ہی نہ آ رہی اور کپڑے پھاڑ گئے اور مسجد میں ڈانس شروع کر دیے؟ کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ کی مجلس میں اس طرح کے ہوتا تھا؟ تو یہ سارے ڈھنگ ہیں، اس سے اپنی کوئی عقل بھی استعمال کیا کریں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ سیرت کی کتنی کتابیں ہیں، یہ نہیں صرف دیکھ کر نہ چلیں، قرآن آپ کے پاس ہے، سیرت کی کتابیں آپ دیکھیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس طرح وجد میں لایا ہے؟ یہ کون سا وجد ہے کہ بندے کو اپنا آپ ہی نہ پتہ ہوگے میں کیا ہوں؟ وجد یہ چیز تو نہیں ہوتا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا ڈنگ ہے، اس لیے اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور حضور کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں۔ یہ ڈنگ جو ہیں ان کو نہ دیکھیں، یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ بازی ہے، اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں تاکہ آپ کو اس دجالیت سے اور اس دجل اور فریب سے آپ بچ سکیں اور آپ کو سمجھ آئے۔ چلے اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا نا، تو آپ اپنا معمول بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ ہر جمعے کو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی۔ انشاءاللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر یقین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اگلے جمعے تک اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اپنا معمول بنا لیں تو آپ یقین کریں، آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ سارا ڈنگ ہے اور سب چور بازاری ہے، سب دجل اور فریب ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔